حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی جتنی توصیف، جتنی تعریف ہم جتنا بھی اس کا ذکر کریں کم ہے، اس کی نعمتوں کو شمار کریں، اگر اس کی نعمتوں کو شمار کریں گے تو ہم اس کا حق ادا کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے۔ جب کسی نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے صلوات بھیجنے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ کہا کہ مولا آپ نے رسول اللہ کی کچھ صفات بیان کریں، تو مولا نے سوچا کہ کائنات کے رسول کی صفات بیان کرنا کس طرح اس شخص کو میں کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ تو امام نے کہا اے شخص، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی مخلوق کو شمار کر، اور دنیا میں جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان سب کو شمار کر۔ تو وہ کہتا ہے، اس نے تھوڑی دیر غور کیا، کہتا ہے کہ مولا اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ جب تو اللہ کی جو دنیا کی نعمتیں، جو فانی نعمتیں ہیں، جب تو اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں کو کیسے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یعنی رسول اللہ حسن خلق کا نمونہ تھے، رسول اللہ کی وہ ہستی تھے کہ ہم ان کی کسی بھی صفت کو اگر ہم جاننا چاہیں تو ان کی صفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور وہی رسول کے نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام، جو اللہ کے محبوب کے حبیب کے محبوب ہیں۔ رسول اللہ حبیب اللہ ہیں اور رسول اللہ کے بہت محبوب ہیں ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام۔ آج محرم کی 9 تاریخ، آج کے دن کو روز تاسوعا کہتے ہیں۔ تاسوعا یعنی وہ دن کہ یزیدی عمر سعد اور ابن زیاد، جتنی یزیدی فوجیں تھیں، شمر لے کر آیا تھا 4000 سپاہی، تو یہ ساری فوجوں کی کثرت کو دیکھ کے سارے یزیدی سردار خوش ہو رہے تھے، اور وہ اپنے جانوروں کو ایسے ہلاتے تھے کہ جو ان کے اوپر زیور تھے، جو ان پہ ہتھیار تھے، وہ ایسی آواز نکلتی تھی کہ خیمے میں بیویوں اور بچوں کو دہلا دیتی تھی۔ یعنی اتنا سخت دن آج 9 تاریخ کا دن ہے۔ آج سے لے کے کل رات تک یعنی کوشش کریں کہ ہم ہنسے نہیں، قہقہا نہیں لگائیں، کوئی چیز میں خوشی ظاہر نہیں کریں۔ یعنی ایک ہے روز شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ اور شب محرم پہلی اور شب عاشور۔ یعنی انسان بدترین ہے، بد نصیب ہے جو شب عاشور سو جائے۔ اگر ہم رات میں جاگ کر، خصوصی آج ہم ایک ورد ہے کہ جیسے ابھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز زیادہ نہیں ہے، جو شب عاشور کی نماز ہے ہم وہ نماز ادا کریں۔ زیادہ تر آج ہم کو امام کے لیے ماتم اور گریہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین
وأصحابہ نے ہم زیادہ سے زیادہ ہے نا امام کے قاتلوں پر لعنت کریں، اور جو اس پر راضی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت، یعنی ہم ساروں کے اوپر لعنت کریں۔ آج جو ان کے عمل سے خوش ہیں، دیکھیں غور کریں ہم جب جلوس میں جاتے ہیں تو ہم کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، مگر جو مخالف آتے ہیں وہ باقاعدہ تیار ہو کے آتے ہیں۔ جلوس میں ہم بھی ہیں، جلوس میں وہ بھی ہیں، مگر فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے جو بھی عمل ہیں وہ عمل ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم کو تیار نہیں ہونا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا برقع اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس چہرہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا باپ مر جائے گا تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ کیا ہم تیاری کریں گے؟ تو امام مظلوم کے لیے تو بتایا ہے ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم کربلا آئیں تو کبھی نیا لباس پہنیں۔ نیا لباس پہننا کربلا میں بالکل ممنوع جیسا ہے، اور پھر ہے نا اچھا کھانا کھانا کربلا میں، ہاں خالی کربلا میں، عراق میں کربلا، نجف سب ہے، سامرا کاظمین سب ہے، صرف فقط کربلا میں بتایا گیا ہے کہ گوشت کا کھانا اچھا کھانا مانا جاتا ہے، وہ نہ کھائیں کربلا کے لیے، نہ اچھا پہنیں نہ اچھا کھائیں۔ تو جب کسی نے پوچھا تھا تو امام کہتے ہیں کہ یہ وہ میرے جد ہے مظلوم، کہ میرے جد مظلوم پر اتنا زیادہ ظلم ڈھایا گیا کہ اللہ نے ان کے احترام میں یہ چیز کا یعنی حکم دیا۔ تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم کربلا میں جب جائیں تو جب کربلا کا احترام ہے تو ہم یہاں پر شب عاشور، روز عاشور، الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہ نصیب کیا ہے تو ہم اس کے فرض کو ادا کر سکیں۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ لوگوں نے پوری یزیدیوں میں جو ہے تو یزید نے پوری پلاننگ کی تھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کی سازش، تو اس نے ابن زیاد جو بہت ہی سخت دل، اور کیونکہ زنا زادے تھے یہ لوگ، چاہے شمر ہو، چاہے ہرملہ ہو، چاہے عمر سعد کا بیٹا ہے، سعد رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ عمر سعد امام کو تھوڑا چاہتا بھی تھا، مگر عمر سعد کو ابن زیاد نے بلوایا، اور اس نے بلا کر عمر سعد سے کہا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے، وہ یزید کی بیعت کریں گے، اگر وہ یزید کی بیعت سے انکار کریں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور یہ کام تو کرے گا۔ نہیں، پہلے اس نے کہا کہ یہ کام کون کرے گا؟ پورے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ بہت سخت کام ہے، اور یہ جانتا ہے جو بھی رسول کے نواسے کو قتل کریں گے تو جہنم لازمی ہے، اور ایسی ویسی نہیں کہ جہنم سے نکال دی جائیں گے، ہمیشہ کی جہنم لازم آئے گی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، تو ابن زیاد کہتا ہے عمر سعد یہ کام تو کرے گا، تو عمر سعد تھوڑا لرز گیا، کہا کہ مجھے ٹائم دو 2 دن کا، کہا 2 دن کا نہیں 2 ہفتے کا ٹائم ہے۔ عمر سعد اپنے گھر آیا، شام کو اس نے باقاعدہ اپنے پورے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو بلایا، اور اس نے بتایا کہ مجھے یزید کی طرف سے آفر آیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کربلا آ رہے ہیں، اگر وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ جتنے حاضرین مجلس نے کہا عمر سعد اتنا سخت کام تو کرے گا، رسول کے نواسے کو قتل کرنا، جانتا ہے کہ کیا اس کا عذاب ہے؟ کہا کہ مجھے رے کی حکومت ملے گی، ایران کا بڑا شہر ہے رے، تو رے کی حکومت ملے گی، اس کا مجھے پروانہ ملے گا، یعنی لکھت دے گا۔ تو اس کا دوست وہاں بیٹھا ہے جو صاحب عقل ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کا نام ہے کامل۔ کامل کہتا ہے عمر سعد اس چیز سے باز آ جا،
یہ رسول کے نواسے کا قتل ہے. تو کہتا ہے میرے لیے رسول کے نواسے کا قتل ایسا ہے کہ ایک نوالا روٹی یا ایک گھٹ پانی لے کے حلق میں اتار دینا. نے اتنا آسان سمجھا اس نے. تب کامل کہتا ہے کہ دیکھ کچھ دن پہلے میں مسافرت میں تھا، راستے میں مجھے بہت تیز پیاس لگی. میں کیونکہ لشکر سے الگ ہو گیا تھا، قافلے سے الگ ہو گیا تھا. جب مجھے پیاس لگی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کافی تلاش کے بعد ایک دیر ملی جس میں عیسائی پادری تھا. وہاں میں نے وہ اونچائی پہ تھا گرجا، تو میں نے آواز دی کوئی ہے کوئی ہے. تو پادری نے اوپر سے جھانکا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، اوپر سے جھانکا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ایک مسلمان ہوں. کہا امت محمدی میں سے؟ کہاں؟ کیا چاہیے؟ کہا مجھے پانی چاہیے. کہا پانی چاہیے؟ وہی قوم ہو نا تم کہ جو اپنے رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرو گے. ہم نے قسم کھائی ہے ہم امت محمدی میں سے کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہم کسی کو پانی نہیں دیں گے. کہتے نہیں میں چاہنے والا ہوں ان کا. تو اس عیسائی پادری نے کہتا ہے کامل مجھے غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو قاتل کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے یا اس کا دوست ہے. سوچیں یہ کتابوں میں پوری صفت کے ساتھ، پوری شبیہ کے ساتھ، پورا عمل کتابوں میں تھا. کل کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا ہے جناب سیدہ کے سامنے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ ہم امام حسین کو نہیں جانتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے لاکھ کہا مر جاؤ پیاس سے، میں تم کو پانی نہیں دوں گا. سوچیں کہ جب کامل اپنے قافلے میں آیا، عمر سعد سے کہتا ہے کہ تیرا باپ میرے قافلے میں تھا. جب اس نے مجھے دیکھا کافی دیر میں نہیں ہوں، جب میں آیا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے. تو میں نے اس کو واقعہ بتایا. تو سعد کیا کہتا ہے، تیرا باپ نے یہ کہا کہ جیسے آج تیرے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں بھی دیر کے پاس سے گزرا. جب میں نے اس سے پانی مانگا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ امت محمدی میں سے ہم کسی کو پانی نہیں دیں گے. دیکھیں عیسائی ہے مگر اتنا احترام ہے رسول کے نواسے کا. اور اس نے مجھے دیکھ کے کہا تھا کہ یا تو قاتل ہے اور یا تیرا بیٹا قاتل ہوگا. اتنا زیادہ یہ سعد کہتا ہے. کامل کہتا ہے بلا لے اپنے باپ کو، پوچھ لے یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ کہتا ہے اب تو جو کچھ ہو جائے ہوتا ہے ہونے دو، مگر میں امام حسین کو اگر قتل کا موقع آئے گا تو میں قتل کر دوں گا اور میں ایک ہی حکومت کروں. کامل کہتا ہے دیکھ تو اگر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا تو دنیا کو بھی کھو دے گا اور آخرت تو تیری جہنم ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے ڈرا رہا ہے، تو مجھے ڈرا رہا ہے. میں چاہتا ہوں حکومت کرنا، تو میری ترقی سے جل رہا ہے، تجھے یہ عہدہ نہیں مل رہا ہے. کہتا ہے مجھے یہ عہدہ کیا، اگر رسول کے نواسے کا ایک بال تکلیف میں ڈالنے کے لیے اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت مل جائے تو میں اس دنیا کی حکومت کو ٹھکرا دوں گا. یہ رسول کا نواسا ہے، رسول کا جگر کا ٹکڑا ہے، رسول کا خون ہے. رسول نے اپنی زبان چسا کے ان کو پرورش کی ہے. اللہ کی بہت پسندیدہ مخلوق ہے. عمر سعد نے کہا اب تو جو ہے وہ میں طے کر چکا ہوں. وہ کہتا ہے اب جب تو طے ہی کر چکا ہے تو اب کچھ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو عمر سعد گیا ابن زیاد کے پاس اور ابن زیاد سے کامل کا پورا واقعہ بیان کیا. ابن زیاد نے کامل کو بلایا. کامل سمجھ گیا. کامل سے کہتا ہے کہ تو نے واقعہ بیان کیا کہاں، کہ اس کی زبان کاٹ ڈالو، یہ دوبارہ کسی سے اس واقعے کو نہیں کہے. اور وہ 3 دن کے بعد ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو سوچیں عمر سعد روایتوں میں ہے کہ 70,000 کا لشکر جمع ہوا تھا.
اب یہ سارے لشکر اتنے زیادہ تعداد میں آئے ہیں کربلا میں، یعنی دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو، کہ جب ابن زیاد کے حکم سے عمر سعد پر یہ آیا، عمر سعد نے کوشش روایتوں میں ہے کہ ابن زیاد سے کہا کہ امام حسین سے ہم بات کریں گے۔ 9 تاریخ کو عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تو حجت تمام کرتے رہے، امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام 20 لوگوں کو لے کے گئے بنی ہاشم میں سے، خود عمر سعد بھی 20 لوگوں کو لے کر آیا۔ جس جگہ یہ لوگ ملے تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ تھوڑے دور کھڑے ہو۔ عمر سعد نے بھی کہا، امام اور عمر سعد بات ہوئی تو عمر سعد کہتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کیجیے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا آنا یہاں کے اوپر ناگوار گزر رہا ہے تو مجھ سے کہو میں مکہ چلا جاتا ہوں، اور اگر مکے جانے میں تم لوگوں کو اعتراض ہے تو میں مدینہ چلا جاتا ہوں، اگر مدینہ بھی جانے کے لیے اعتراض ہے تو میں کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہوں اور تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے، کوئی بیعت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کی آیت ہے اگر ہم کو مسلمان رہنا ہے تو ہم کو اطاعت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کے صاحبان امر کی ہے، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو عمر سعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابن زیاد سے معلوم کرتا ہوں۔ اس نے پیغامبر بھیجا، وہاں پر ملعون شمر بیٹھا ہے۔ عمر سعد کا خط جب پڑھا گیا تو شمر کہتا ہے کہ دیکھا اب کیسے حسین بہانے بنا رہے معاذ اللہ کہ وہ دوسری حکومت میں جائیں گے، دوسرے شہر میں جائیں گے اور تم لوگ کے خلاف خوب جمع کریں گے فوجیں، اور پھر تم لوگ پہ حملہ کریں گے اور پھر وہ راج کریں گے۔ ابن زیاد کہتا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، کہ ایک دن کی بھی مہلت نہیں دو۔ عمر سعد کو خط لکھتا ہے اور شمر کے ہاتھ خط بھیجتا ہے۔ شمر جب آیا ہے تو 4 محرم کو یہ ابن زیاد کی طرف سے خط لے کے آیا تھا کہ عمر سعد کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے حسین سے بات کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اگر حسین میرے سے پہلے ملاقات کریں یعنی ابن زیاد سے ملیں، اب میری حکومت میں ہے وہ یہاں پر کیونکہ میں حاکم ہوں، تو امام حسین کے لیے چاہے میں معاف کر دوں چاہے میں ان کو سزا دوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ یہ ایسا ملعون ابن زیاد نے لکھا، اور اگر تجھے حسین سے محبت ہو رہی ہے تو یہ جگہ چھوڑ دے، میں شمر لشکر کا سالار ہو جائے گا۔ تو جب عمر سعد نے خط پڑھا تو شمر کو لعنت ملامت کی اور کہا اچھا تو رے کی حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، رے کی حکومت تو میں تجھے نہیں دوں گا، میں خود ہی یہ کام کروں گا۔ اس نے پھر امام سے بات کی، پھر امام سے کہتا ہے تو امام کہتے ہیں صرف فاسق و فاجر سے تو یقین رکھتا ہے میں بیعت کروں، تم لوگ جو چاہتے ہو۔ تو عمر سعد نے فوراً جنگ کی شروعات کی۔ جب جناب عباس نے آ کے بتایا کہ مولا جنگ شروع کر رہے ہیں یہ لوگ، تو امام صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ان کو جنگ کا ہی شوق ہے تو کہہ دو ہم کو 1 رات کی مہلت دو، کیونکہ امام جانتے تھے 1 رات کی مہلت عبادت اور قرآن کی تلاوت کے لیے، تاکہ ہم 1 رات ایسی عبادت کریں کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ دیکھیں جب یزیدیوں نے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، تو کہتے ہیں کتنے یزیدیوں میں سے نکل کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ مولا آپ حق ہیں۔ ان لوگوں کے نام فہرست میں نہیں ہے مگر انہوں نے امام کی قدموں میں اپنی جانیں قربان کی عاشورے کے لیے۔ یہی تو ایک معجزہ ہے کہ یزیدی امام حسین کی طرف آ گئے مگر امام حسین کا کوئی ناصر اور مددگار امام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ ایک صلوات تو 9 تاریخ جو ہے تو امام کے لیے بہت سخت ترین بات یہ تھی، رات تھی عاشورے کی، شب عاشور، اسی لیے شب عاشور اور روز عاشور، یعنی ہم ایسا انسان اپنے آپ کو بنائیں
کہ واقعی اس کے گھر سے جنازے نکلے ہیں. اور خصوصاً ہم لوگ جناب علی اکبر دیکھیں جس طرح رسول اللہ کو بہت پیارے تھے امام حسین. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے. جناب سیدہ کا دودھ نہیں پیا امام حسین علیہ السلام کو. رسول اللہ آتے تھے، اپنی زبان چساتے تھے، امام حسین علیہ السلام سیر ہو جاتے تھے. یعنی زبان رسالت چوس کر امام حسین علیہ السلام کو پرورش ہوئی ہے. کتنا زیادہ چاہتے ہوں گے امام حسین. یعنی امام حسین جب غمگین ہوتے تھے تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ حسین اور غمگین ہوئے. میرا اتنا اچھا، میرا اتنا حسین میرا حسین اور وہ غمگین ہو. تو امام حسین علیہ السلام کا جب بیٹا ہوا تو وہ بالکل صورت و سیرت، رفتار و گفتار ہر طرح سے رسول اللہ کے مشابہ. اب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام اتنا چاہتے تھے کہ جب مدینے میں علی اکبر علیہ السلام اگر پھل کا میوہ جیسے فروٹ فصل نہیں ہے، اگر انہوں نے کہا بابا بیر چاہیے تو امام حسین علیہ السلام بیر لا کے دیتے تھے. انگور کی فصل نہیں ہے، کہا بابا انگور چاہیے، امام حسین علیہ السلام انگور دیتے تھے. تو لوگ طنز کرتے تھے کہ مولا علی اکبر جو مانگتے ہیں آپ دے دیتے ہیں. تو کہتے تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ میری علی اکبر سے کیسی محبت ہے. جب جناب علی اکبر جوان ہوئے، اب ادھر جناب عباس، تو سوچے کہ پھر وہ زمانہ جنہوں نے اصحاب نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ مولائے کائنات، تو جناب عباس مثل علی، جناب علی اکبر مثل رسول. تو مولا امام حسین علیہ السلام دونوں کے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کہتے ہیں جی بھر کے ام لیلہ اور جناب زینب علی اکبر کو چہرے کو نہیں دیکھتی تھیں کہ کہیں میرے علی اکبر کو نظر نہ لگ جائے. اتنے یعنی ایسی قیمتی گوہر تھے جناب علی اکبر اس گھر کے. اب سوچیں جب علی اکبر نے جنگ کی اجازت مانگی ہوگی تو سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. مگر اللہ کا دین اتنا پیارا اور اتنا پسندیدہ ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے اپنے نانا سے، اس وعدے کو وفا کرنا ہے. جناب علی اکبر جب کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجیے، تو کہتے ہیں خیمے میں جاؤ علی اکبر، اپنی ماں سے اجازت لو. تو خیمے میں جب آئے ہیں تو جناب زینب کے پاس بیٹھ گئے کہ پھوپھی اماں میرے سوال کا جواب دیجیے. کہ اکبر جو پوچھنا ہے پوچھ لے، کیونکہ اب زینب جانتی ہیں کہ اب میرا لال چلا جائے گا. جناب علی اکبر نے اتنا کہا پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی؟ جناب زینب کہتی ہیں تیری دادی افضل ہے، میں تو ان کی کنیزوں کی کنیز ہوں. کہا میں افضل ہوں یا میرا بابا؟ کہا تیرا بابا. تو پھر کہتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے بیٹے پر قربان کیجیے. پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجیے میں اپنے بابا پر قربان ہو جاؤں. جناب زینب نے گلے لگایا کہ اکبر میرا بھیا بچ جائے میں تجھے بھی قربان کر دوں گی، میں تیرا داغ بھی سہ لوں گی. جب جناب علی اکبر کو تیار کیا ہے امام حسین نے، گھوڑے پر سوار کیا، جس وقت گھوڑے پر بیٹھے علی اکبر، آواز دی علی اکبر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہو. کہ بابا آپ نے خدا حافظ کہہ دیا ہے. کہ علی اکبر کاش تم جوان بیٹے کے باپ ہوتے. جس وقت جناب علی اکبر چلے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگارا اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جس کی صورت و سیرت، رفتار و گفتار تیرے رسول کی مثل ہے. ایسے ایسے قیمتی گوہر میں نے تیری راہ میں قربان کیے. مالک میرے اکبر کی قربانی کو قبول کر لینا. امام نے دعا کی، جناب علی اکبر میدان قتال میں آئے. ایسی جنگ کی ہے، اتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے
کہ ایک ساتھ نیزے اور تلواروں کے وار کرو، تیروں کی بارش کر دو۔ اتنے نیزے چلے ہیں، جناب علی اکبر کوشش پوری ہے کہ ہر نیزہ ہر تلوار کو رد کر دیں، وار کو تیروں کی بوچھار میں، مگر ایک نیزہ ایسا دل میں لگا ہے، ایسا سینے میں اترا ہے کہ اب علی اکبر جو جسم پر اتنے زخم لگ چکے تھے، مگر جب سینے میں نیزہ لگا تو اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ آواز دی، بابا بابا میرا آخری سلام دے۔ جوان بیٹے کی آواز پر بوڑھے باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ خود جناب سکینہ کہتی ہیں جب میرے بھیا کی آواز آئی ہے نا تو میرا بابا بیٹھ گیا، جب کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا نہیں ہو پاتا، میرا بابا کھڑا ہو کے پھر بیٹھا، کئی بار میرا بابا بیٹھا ہے، کئی بار کھڑا ہوا ہے، با مشکل تمام جس وقت جہاں سے آواز آئی تھی چلے ہیں۔ کہتے ہیں میدان قتال میں آواز دیتے ہیں، علی اکبر کہاں ہو، علی اکبر آواز دو بیٹا، تمہارے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، علی اکبر تم آواز دو گے تو تمہارا بابا تم تک پہنچے گا، علی علی کہاں ہو۔ راوی کہتا ہے میں نے سوچا پوچھوں کہ مولا کس علی کو بلا رہے ہیں، ارے کائنات کے مشکل کشا کو یا اپنے علی اکبر کو، ارے علی اکبر کی لاش پہ جانا، مشکل کشائی مشکل کشا کریں گے۔ ایک مرتبہ پہنچے، علی اکبر کی لاش پہ ابھی جان باقی ہے، کہا علی اکبر تیرا بابا آ گیا، آنکھ کھول دے، آنکھ کھولی، کہا علی اکبر تیرا بابا آیا ہے، زانو پہ سر رکھا۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں امام حسین سینے پہ ہاتھ رکھیں، علی اکبر کہتے ہیں علی اکبر سینے پہ ہاتھ ہے، کہا بابا بہت سخت بہت درد ہے، ہاتھ کو جو ہٹایا ہے امام نے کیا دیکھا، نیزے کی انی سینے میں پیوست ہے، اللہ اللہ کس طرح سے اس درد کو دور کریں، سر کو زمین پر رکھا۔ اس وقت امام نے اپنے دونوں گھٹنوں کو طے کیا جیسے بیٹھتے ہیں رکوع کے بعد، ایک مرتبہ زانو طے کر کے امام نے نیزے کو سیدھے ہاتھ سے پکڑا۔ کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ بھی آ گئے ہوں گے، علی بھی آ گئے ہوں گے، فاطمہ بھی ہوں گی، کہا ہوگا رسول نے علی ایک طرف سے تم بازو تھامو، ایک طرف سے میں تھامتا ہوں، فاطمہ حسین کے بازوؤں پہ ناد علی دم کر دو۔ ارے جوان کے سینے سے نیزے کی انی کو نکالنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا یا علی یا علی یا علی مدد کہہ کے اب جو نیزے کی انی نکالی ہے، ساتھ میں علی اکبر کا جگر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ایک مرتبہ امام کھڑے ہو کر لاش علی اکبر کو خیمے میں لے جانا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، امام نے اپنے سینے سے علی اکبر کا سینہ ملایا، زور سے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ چاہتے ہیں لے کر بڑھنا، علی اکبر کے پیر چل رہے رگڑ رہے زمین پر، کچھ دور جا کے لٹا دیا، پھر اٹھایا بوڑھے باپ نے۔ جب تیسری بار میں علی اکبر نہ اٹھ سکے تو کہتے میرے امام نے آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے امام وقت کی مدد کرو، علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ کہتے ہیں زینب نکل آئی، میرے امام نے زینب کو دیکھا، زینب کے چادر ڈال کے زینب کو لے چلے خیمے میں، علی اکبر کے
بچوں کے سہارے بنی ہاشم کے خیمے میں لاش آئی ہے. جب لاش آئی ہے امام نے دیکھا خیمے میں ام لیلہ نہیں ہے. کہا لیلہ نہیں ہے فضہ. جناب فضہ جب خیمے میں آئی ہیں ام لیلہ کے، کیا دیکھا؟ ام لیلہ کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں. فضہ پوچھتی ام لیلہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا اماں فضہ میں دروازہ خیمے کا ڈھونڈ رہی ہوں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میں نے سنا ہے اکبر آیا ہے. خوب ہرا سہرے میں جناب فضہ نے ام لیلہ کا ہاتھ پکڑا. علی اکبر کی لاش پہ ام لیلہ گری. ہائے علی اکبر، ارے صحرا خوب ہرا دیکھ لیا. اللہ قربانی قبول کرے. اللہ رحمت اللہ علیکم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس چھوٹی سی حقیر سی خدمت کو قبول کر لے.